بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیرین قلعہ، یہ محمود حجازی کا لکھا ہوا ایک چھوٹا سا افسانہ ہے۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ پہلے میں پڑھتا ہوں۔ رفیقی دارم که تازه در مازندران ملکی به دست آورده، چندی بود اسرار داشت، دو سه روزی برویم ده، بیفتیم و نفس راحتی بکشیم. می گفت صبح زود که حرکت کنیم، ظهر می رسیم به شیرینی کلا. باقی روز و فردا و پس فردا آنجا خوش می شویم و هر وقت بخواهی بر می گردیم. آنچه می توانست از هوا و صفحه های آنجا را تعریف می کرد و واده شیر و واده سر شیر و کرقابل می داد. من این روزها از سفر گریزانم و هیچ عالمی را بهتر از کنج خانه نمی دانم. ولی چه کنم که رفیقم می خواست اسباب بازی خود را به تصدیق من برساند و حق داشت، زیرا من هم اغلب نوشته های خود را برای او تحمل می کند. برای او می خوانم و او تحمل می کند. رفیقی دارم، میری ایک رفیق ہے کہ تازہ در مازندران ملکی به دست آورده، جس نے حال ہی میں مازندران میں کچھ زمین لی ہے، زمین خریدی ہے. چندی بود اسرار داشت. چندی بود یعنی کچھ وقت سے وہ اصرار کر رہی تھی، زور دے رہی تھی. دوسرے روز بیرویم دہ، 2-3 دن جائیں گاؤں. بیفتیم و نفس راحتی بکشیم، وہاں بیٹھیں گے اور راحت کی سانس لیں گے. می گفت، وہ کہتی تھی، صبح زود کی حرکت کنیم، صبح اگر ہم جلدی سے نکلیں گے، حرکت کریں گے. ظہر می رسیم بے شیرینی قلعہ، تو ظہر کے وقت تک، دوپہر کے وقت تک ہم شیرینی قلعہ پہنچ جائیں گے. باقی روز و فردا و پس فردا را آنجا خوش می شویم. باقی جو دن بچے گا یعنی دوپہر کے بعد کا دن، اس کے بعد آنے والا دن یعنی فردا، واپس فردا اور اگلا روز، اگلا دن، آنجا خوش می شویم، وہاں خوشی سے گزاریں گے، وہاں خوشی سے بیٹھیں گے. وہ ہر وقت بخواہی بار می گردیم، اور پھر اس کے بعد جب آپ چاہیں گے، جس وقت بھی آپ چاہیں گے، ہم بر می گردیم، واپس لوٹیں گے. آنچه می توانست از هوا و صفحه های آنجا را تعریف می کرد. آنچه می توانست جتنا اس سے ہو سکا از ہوا، وہاں کے ماحول کے بارے میں، وہاں کی صفائی کے بارے میں تعریف می کرد، اس کی تعریفیں کر رہی تھی، کافی سارے باتیں بتا رہی تھی تاکہ مجھے وہ جوش جذبہ پیدا ہو وہاں جانے کا. وعدہ سرشیر و کرکھاول میداد، اور وہاں کے ملائی، دودھ کی ملائی، سرشیر و کرکاول، وہاں کے جو وہ مرغے شرگے ہوتے ہیں ان کو کرکاول کہتے ہیں. ان کا وعدہ بھی دیا کہ وہاں میں مرغا بھی کھلاؤں گی اور ملائی بھی کھلاؤں گی، وہاں کی ملائی اس سے پسند تھی. من این روزها از سفر گریزانم، میں ان دنوں سفر سے کافی گریز کرتا تھا، یعنی میں سفر کرنا نہیں چاہتا تھا. وہ هیچ عالمی را، اور کسی بھی عالم کو یعنی کسی بھی زمین کے حصے کو بہتر از کنج خانہ نمی دانم، اپنے گھر کے کونے سے بہتر نہیں سمجھتا تھا. یعنی مجھے دنیا کی کوئی چیز اپنے گھر کے کونے کے سوا پسند نہیں تھی. ولی چه کنم، لیکن میں کیا کروں کہ رفیقم می خواست، میری شریک حیات مجھ سے چاہتی تھی، اسباب بازی خود را به تصدیق من برساند، اس نے اسباب بازی، کھیل کود کے سامان، اپنے کھیل کود کے سامان به تصدیق من، مجھے دکھانے کے لیے، میری تصدیق کے لیے کہ جو وہ سامان اپنے ساتھ وہاں لینا چاہتی تھی، به تصدیق من برساند، وہ پہنچاتی تھی مجھے دکھانے کے لیے. وہ حق داشت، اور اس کا حق بھی بنتا تھا،
زیرا کیونکہ من ہم میں بھی اغلب اکثر نوشتہ یہ خود را برائے او میخوانم، اپنی جو کچھ لکھاوٹ میں لکھتا تھا یا جو کچھ تحریر میں کرتا تھا اس کو میں دکھاتا تھا یا اس کے سامنے میں پڑھتا تھا، و او تحمل می کند، اور وہ صبر سے اس کو سنتی تھی، یعنی وہ میری لکھائی کو سنتی تھی، جس سے مجھے اپنا شوق پورا ہوتا تھا، اور اب میرا بھی یہ حق بنتا تھا کہ میں اس کے ساتھ شیرین قلعہ جاؤں. رفتیم اما اتوموبیل در راہ خراب شد. ہم چلے گئے لیکن گاڑی اتوموبیل جو ہے در راہ خراب شد، یہ راستے میں ہی خراب ہو گیا. و نزدیک گروب رسیدیم، اور ہم